بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. میاں محمد نواز شریف کے بارے میں کچھ اہم خبریں ہیں. ان کے خاندان کے ایک قریبی ذریعے نے بتایا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈائمنشیا کا شکار ہو گئے ہیں. یہ بھول جانے کی بیماری ہے جس میں آدمی کی پرانی یادداشت تو نسبتاً بہتر کام کرتی ہے، لیکن شارٹ ٹرم میموری یعنی فوری طور پہ جو وہ بات وہ سنتا ہے وہ بھول جاتی ہے. صدر ریگن بھی اس کا شکار ہیں، سابق صدر امریکہ کے، اور بہت سے واقعات ہیں. ہمارے ہاں بھی بعض دانشور اور اخبار نویس اس کا شکار رہے ہیں بڑھاپے کی عمر میں. ایک مشہور اخبار نویس جن کا پچھلے برس انتقال ہوا وہ بھی اس کا شکار تھے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو مطلب کھانا بھی بھول جاتا ہے، نماز بھول جاتی ہے کہ اس نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، کھانا کھایا یا نہیں کھایا، نام بھول جاتے ہیں. اور ایک تو ہے یادداشت کا کمزور ہو جانا، وہ ایک دوسری بات ہے. ڈائمنشیا میں یہ ہے کہ آدمی بہت ضروری چیزیں بھی بھول جاتا ہے. ابھی تو ابتدائی سٹیج ہے اس کی، لیکن یہ ممکن ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ باتھ روم جانا بھی بھول جائے. اور اس کا ایک فوری نتیجہ تو یہ ہے کہ اب وہ کسی اہم منصب پہ کام نہیں کر سکتے. پہلے بھی وہ مطلب یہ کہ ان کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کمزور ہو گئی تھی، یادداشت متاثر ہوئی تھی، لیکن اب اس کا زیادہ یعنی خطرناک مرحلہ شروع ہوا ہے. وہ اتنا خطرناک مرحلہ تو نہیں ہے جیسے پریزیڈنٹ ریگن کی میں نے مثال دی کہ ماضی کی کوئی بات انہیں یاد ہی نہیں آتی، اور خاص طور پہ حال کے تو کوئی یعنی شارٹ ٹرم میموری جسے کہتے ہیں اس میں تو حال بہت ہی خراب ہے. میاں نواز شریف صاحب فوری طور پہ واپس جانا چاہتے ہیں. 3 باتیں اہم ہیں. ایک یہ کہ ڈائمنشیا کے شکار ہو گئے ہیں، دوسرا وہ فوری طور پر جلد از جلد واپس اپنا لندن جانا چاہتے ہیں، اپنے نواسے نواسیوں کے ساتھ، پوتے پوتیوں کے ساتھ وہاں وقت بتانا چاہتے ہیں اور اپنے بیٹوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. وہاں وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، اور وہاں علاج بھی ظاہر ہے بہتر میسر ہے. پاکستان میں تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ کوئی ڈائمنشیا کو کوئی بہت بڑا ایکسپرٹ موجود ہو، کبھی سننے میں نہیں آیا. محترمہ مریم نواز یہ چاہتی ہیں کہ وہ نہ جائیں. انہیں اندیشہ ہے، اور شہباز شریف صاحب بھی یہی چاہتے ہیں، انہیں اندیشہ ہے کہ وہ اس ذہنی کیفیت میں کوئی غیر محتاط بات نہ کہہ دیں اور ان کے لیے کوئی مسائل پیدا نہ ہو جائے. دوسری بات یہ ہے نواز شریف صاحب سختی کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے گفتگو کرو، ان سے مذاکرات کرو، اور وہ کوئی حل تلاش کرنا چاہتے ہیں. حل جو یعنی ہم کیا سے کر سکتے ہیں، یہی ہو سکتا ہے کہ ماضی کے قصے نہ چھیڑے جائیں اور کوئی مصالحت کر لی جائے. جیسا کہ میں نے رات بھی کہا تھا کہ عمران خان کو عمر خضر لے کر تو نہیں آئے اور کسی کی حکومت دائمی تو نہیں ہوتی. نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ بھائی کے معاملے میں تو بہت خوش نہیں ہیں. اب وہ ناراضگی کی ایگزیکٹ نوعیت کیا ہے وہ تو ان کے قریبی حلقے ہی بتا سکتے ہیں، لیکن ان سے خوش تو نہیں ہیں، اس لیے کہ بہرحال وہ انہیں چکمہ دے کر وزیر اعظم بنے. اور نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم بننا چاہتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن سے ایک دن پہلے سارے اخباروں میں اشتہارات چھاپے گئے تھے بطور امیدوار کے، پاکستان کو نواز دو کے عنوان سے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی صاحبزادی کا مستقبل محفوظ ہو جائے کہ کبھی وہ کسی وقت وزیر اعظم بن سکیں. شاہد خاقان عباسی نے بھی کہا ہے کہ نواز شریف صاحب چونکہ الیکشن کے نتائج سے جانتے ہیں، باخبر ہیں، اسی لیے وہ خاموش ہیں. انتخابی نتائج ان کے لیے پریشان کن تھے. جو پارٹی 60 70 80 سیٹوں سے آغاز کرتی تھی، یہ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا، وہ بہت نیچے آ گئی ہے. اس وقت جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ تھوڑی دیر پہلے خبر آئی کہ اسپیکر کے چیمبر میں اپوزیشن پارٹیوں سے حکومتی وفد کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور گفتگو کا آغاز ہو گیا ہے. اب یہ تفصیل آئے گی تو پتہ چلے گا کہ کیا گفتگو ہوئی ہے، کچھ بریک تھرو ہوا یا نہیں.
دلچسپ بات یہ ہے کہ ان چیزوں کے معاملے میں رانا ثناء اللہ کو انہوں نے اعتماد میں لیا ہے، اپنے بھائی کو اعتماد میں لیا، صاحبزادی کو تو ظاہر ہے بتایا ہوگا، لیکن یہ کہ عام طور پہ وہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کو اعتماد میں لیتے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ چونکہ زیادہ پریکٹیکل آدمی سمجھے جاتے ہیں اور رازداری رکھ سکتے ہیں، اس لیے انہیں اعتماد میں لیا گیا ہے۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے احمد شریف چودھری صاحب نے، اس کا لہجہ بھی مختلف ہے، اور اگرچہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص ملبس ہوگا تو قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی، لیکن ساتھ ہی اس میں اضافہ کیا 9 مئی کے حوالے سے اضافہ کیا کہ محض الزام پر کارروائی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے شواہد ہونے چاہیے، اور یہ کہا کہ فوج کوئی فریق نہیں ہے کسی سیاسی پارٹی کی حمایت یا مخالفت میں۔ اس سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں، ابھی تو کچھ دن گزریں گے تو اندازہ ہوگا، اس سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ کوئی مصالحت کی بات چیت ہو رہی ہے۔ ایک کاشف عباسی صاحب سے منسوب ایک بیان جو ہے وہ ایک چند جملے جو ہیں وہ وائرل ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، میں نے کوشش کی ان سے رابطہ ہو سکے، ہو نہیں سکا، شاید ان کی مصروفیت کی وجہ سے بات نہیں ہو سکی، کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی ایک اہم شخصیت اور ایک جج کی ملاقات ہوئی۔ یہ جج کا ہونا خاص طور پہ جو اہم ہے کہ کیا کوئی معاملات طے ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال نواز شریف صاحب کے بارے میں تو یہ اہم، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نوبت یہاں تک آ گئی، کیسر بنگالی کے اس بیان کے بعد تو ایک زلزلے کی سی کیفیت ہے کہ گوادر میں پاکستان کے شیئر جو ہیں کا حصہ صرف 9% ہے، 91% چین کا ہے۔ اس کی امپلیکیشنز پہ ذرا سا بھی کوئی آدمی غور کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ معاشی حالت خراب ہے، اور اب تو پرائیویٹ بینکوں سے قرض لینے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ IMF تو اس پہ ڈٹا ہوا ہے کہ آپ چین سے اور سعودی عرب سے اور امارات سے گارنٹی لے 16 ارب روپے جو آپ نے سال ادا کرنے، $16 بلین جو آپ نے ادا کرنے ہیں، وہ اس میں تاخیر ہو، اس میں رول اوور ہو جائے یا ری شیڈولنگ ہو جو کہتے ہیں ہو جائے اس میں۔ تو اس صورتحال میں یہ تو خیر ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں، مدتوں سے کہتے ہیں کہ مصالحت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس پہ اب زور دیا جانے لگا ہے۔ ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی فیصلہ صادر ہو گیا ہے، لیکن چیزیں اس طرف کچھ بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اسپیکر کے چیمبر میں جو بات ہو رہی ہے، اور نواز شریف صاحب کے بارے میں تو میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کا شکار ہو گیا ڈیمنشیا کا۔ نمبر 2، وہ عمران خان سے مذاکرات چاہتے ہیں، کوئی سیٹلمنٹ چاہتے ہیں، اور نمبر 3 یہ کہ وہ فوری طور پہ جا رہے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ انہیں اجازت دے دی گئی ہے اور وہ وہاں چلے جائیں، لیکن شہباز شریف اور ان کے صاحبزادی نہیں چاہتے کہ وہ جائیں۔ یہ مختصر سی گفتگو اس وقت کرنی تھی، تفصیل کے ساتھ رات کو بات کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔